نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بر الوالدین، والدین سے حسن سلوک۔ قال اللہ تعالی وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو وصیت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ عن المقداد بن معدی قرب انه سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بامہاتکم ثم یوصیکم بآبائکم ثم یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ سیدنا مقداد بن معدی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے، پھر تمہارے باپوں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے، پھر تمہیں قرابت داروں کے ساتھ درجہ بدرجہ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہے۔ گویا مراتب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انسان حسن سلوک کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلے کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور صرف اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد سب سے زیادہ حقدار ہیں اور جو محسن ہیں اس زمین پر اور جن کو اللہ نے زندگی دینے کا سبب بنا دیا، والدین، اور والدین میں بھی جو سب سے زیادہ مشقت اٹھاتی ہے ماں، اور پھر باپ، اور پھر قرابت دار درجہ بدرجہ۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، اور والد کے غصے میں رب کا غصہ ہے۔ عن ابی الدرداء سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوالد اوسط ابواب الجنہ فادع ذلک الباب او احفظہ۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، والد جنت کا درمیانی دروازہ ہے، چاہے اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ گویا والدہ کا اپنا مقام ہے، مگر اس کے ساتھ والد کی ناراضگی اور والد کی رضا یہ بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے خاص طور پہ والد کی رضا کے ساتھ رب کی رضا، اور والد کے غصے میں رب کا غصہ ہے، کیونکہ مائیں تو پھر جذباتی ہو کے سم ٹائم غصہ کر جاتی ہیں، مگر جو والد ہوتے ہیں وہ اگر غصہ کرتے ہیں تو واقعتاً پھر کوئی ریزن ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً سب سے بڑے گناہوں میں سے یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے والدین پر لعنت بھیجے۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کوئی شخص اپنے ہی والدین پر کیسے لعنت بھیجے گا؟ آپ نے فرمایا آدمی دوسرے آدمی کے باپ کو برا بھلا کہے گا تو دوسرا بھی اس کے باپ کو اور اس کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ گویا اپنے والدین کو یعنی ڈیگریڈ کرنے والے جو اسباب ہیں ان سے بھی بچنے کی ہدایت ہے۔ کوئی سبب بھی ایسا نہ بننے دیا جائے کہ جس سے اپنے والدین پر بات آئے۔ پھر اس کے اکارڈنگ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ
کوئی ایسا کام، کوئی ایسی حرکت کرنے سے بھی اجتناب کیا جائے کہ جس میں والدین پر، ان کی تربیت پر کوئی بات آئے۔ یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو کسی انسان کی گالی سے یا ایسے ماحول سے، ایسے انداز سے، ایسے الفاظ سے بچائیں کہ جس میں ان کی عزت میں کمی آنے کا ڈر ہو۔ اس میں یہ بھی شامل ہے کہ ہم کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں، کوئی ایسا فیصلہ، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا ارادہ، کوئی ایسی نیت، کوئی ایسی بات نہ کریں کہ والدین کے لیے شرمندگی کا باعث ہو، ان کی تربیت پہ بات آئے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدہ الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی اولاد اپنے والد کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتی مگر یہ کہ وہ اپنے والد کو غلام پائے اور وہ اسے خرید کر آزاد کر دے۔ یعنی والد کے احسان کا بدلہ بھی ایسا احسان ہے والد کا کہ اولاد اس کا حق ادا نہیں کر سکتی، اس کا بدلہ نہیں دے سکتی، الا یہ کہ والد غلام ہو اور وہ اسے خرید کر آزاد کرے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو غلام کی اولاد ہوتی ہے وہ بھی غلام ہی ہوتی ہے، تو بہت ہی ریئر کیس میں کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ والد تو غلام رہ جائے اور جو اولاد ہے، جو بیٹا ہے، وہ آزاد ہو جائے اور پھر وہ اپنے والد کو آزاد کرائے۔ پھر اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پھر پوچھا اس کے بعد کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ پھر آپ نے فرمایا تمہارا باپ۔ کہ ماں کی کوششیں اور محنتیں اور قربانیاں زیادہ ہیں، اس لیے ان کا حق بھی زیادہ ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، میں آپ سے ہجرت پر بیعت کرنے آیا ہوں اور میں نے اپنے والدین کو اس حال میں چھوڑا کہ دونوں رو رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واپس جاؤ، انہیں ہنساؤ جیسا کہ تم نے انہیں رلایا ہے، انہیں جیسے رلایا ہے ویسے ہنسا کے آؤ۔ گویا والدین کی ناراضگی، ان کے آنسو، ان کا رونا، ان کا دکھ، یہ ایسے کاموں میں سے ہیں جن کا دنیا میں ہی ازالہ کر دینا چاہیے۔ اور بڑے سے بڑا نیک عمل بھی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا۔ ہجرت جیسا عمل بھی، کہ والدین بیٹھے رو رہے ہیں اور آپ ہجرت کے لیے آئے ہو تو جاؤ اور ان کو واپس جا کے ہنساؤ۔ عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ، اب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی آدمی انہیں ایک راستے میں ملا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اسے سلام کیا اور اسے اس گدھے پر سوار کر لیا جس پر وہ خود سوار تھے، اور اسے وہ امامہ بھی دے دیا جو ان کے سر پر تھا۔ ابن دینار کہتے ہیں، ہم نے ابن عمر سے کہا، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ تو دیہاتی لوگ ہیں، تھوڑی سی چیز سے بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس شخص کا باپ عمر بن خطاب کا دوست تھا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، سب سے بڑی نیکی آدمی کا اپنے باپ کے دوستوں سے نیکی کرنا ہے۔ گویا صرف زندگی میں ہی نہیں، ان کی زندگی کے بعد بھی، اور صرف ان کے ساتھ نہیں، ان کے دوستوں، ان کے احباب اور ان کے تعلق دار لوگوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا۔ پھر ہے بچوں کے ساتھ شفقت۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے۔ تو سب سے بڑا حق اولاد کا کیا ہے کہ ان کو
रिस्क के डर से कत्ल ना किया जाए। जाबिर बिन समूरा रजी अल्लाह अन्हु की रवायत है, उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ज़ोहर की नमाज पढ़ी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाने को निकले और मैं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकला तो सामने से कुछ बच्चे आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक के रुखसारों पर एक एक करके हाथ फेरा। सैयदना जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, और जहाँ तक मैं हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे रुखसार पर भी हाथ फेरा। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में वो ठंडक या खुशबू पाई जैसे खुशबू साज के डब्बे में से हाथ निकला हो। बच्चों के साथ शफकत, और उनको यानी एक है शफकत आपके दिल में है और एक ये है कि आप उनको टच देकर या फिर उनको जैसे सर पे हाथ फेर कर या कंधे पे हाथ फेर कर या उसकी रुखसार पे हाथ फेर के आप उस शफकत का इजहार भी कर रहे हैं। उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रवायत है, उन्होंने फरमाया मैंने आदत, वज़ा और चाल में सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा मुशाबे किसी को नहीं देखा। और हसन ने कहा बात और कलाम में, और हसन ने आदत, वज़ा और चाल का जिक्र नहीं किया। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो जाते और इनका हाथ पकड़ लेते और इन्हें प्यार करते, अपनी जगह पर बिठाते। इसी तरह जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास जाते तो वो खड़ी हो जाती, आपका हाथ पकड़ती, आपको प्यार करती और अपनी जगह पर बिठाती। गोया बच्चों के साथ ऐसा मामला करना जिस तरह का मामला हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ करें। इसमें से सीखने की एक बात ये भी है। फिर ये कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो फिर भी वालिदैन उनको अपना एक टच देते हैं, एक लम्स का एहसास देते हैं, साथ बिठाते हैं, गले लगा लेते हैं, प्यार करते हैं, चूमते हैं। लेकिन अक्सर देखा गया कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उनके साथ ये सब नहीं किया जाता। आप यहाँ देखिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भी फातिमा आती, आप उनको प्रॉपर यानी वेलकम करते, खड़े होके मिलते और उनका हाथ पकड़ लेते और उन्हें प्यार करते, उनको बैठने को जगह देते। अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूल इन कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लयुखालितुना हत्ता यक़ूल लिअख़ी सग़ीरिन या अबा उमैर मा फ़अल नुग़ैर। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम बच्चों से दिल लगी करते, यहाँ तक कि मेरे छोटे भाई से फरमाते ए अबू उमैर तेरी नुग़ैर ने क्या किया। यानी छोटे बच्चों के साथ खेलते, बातें करते, उनके इंटरेस्ट के टॉपिक्स में बातचीत करते। अबू उमैर के पास एक चिड़िया थी जिनका नाम उन्होंने नुग़ैर रखा हुआ था। तो वो क्या कहती हैं कि उनकी उस चिड़िया के बारे में बातचीत करते, उसने क्या खाया, पानी पी लिया, क्या किया। इसमें बहुत बड़ी हिकमत की बात यह है कि हम बच्चों के इंटरेस्ट को किस तरह से लें और बच्चों के साथ हम उनकी पसंदीदा मौज़ूआत पे भी बात करें। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम उनकी तरबियत और उनकी यानी एक अच्छे तरबियत के हवाले से या कुरान और सुन्नत के हवाले से उनको लाने की कोशिश करते हैं कि वो अल्लाह के दीन की तरफ आएँ, सीखें, सुनें, समझें, पढ़ें और हमारी बात सुने, उसको उसमें इंटरेस्ट लें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप उनके इंटरेस्ट की बात भी करें, उनके मौज़ूआत को भी सुने, वो क्या सोचते हैं, उनके साथ थोड़ा ऐसा वक्त बिताएं जिसमें उनको ये फील ना आए कि बस अभी तरबियत होने लगी है और कोई नसीहत होने लगी है। क्योंकि बच्चों को बार बार नसीहत कर करके और बार बार हर मौके पे रोक टोक करके हम क्या करते हैं, उनको लगता है कि वालिदैन को हमारी तो किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना हमारे किसी शौक़ का पता है और ना ही हमारी किसी पसंद नापसंद का ख्याल है। बस जो उनका जहन है, जो उनकी बात है, जो उनकी सोच है, जो उनके जहन में है, वो सब वही बातें करते रहते हैं। याद रखिए कि लाइक माइंडेड होने के लिए कुछ ना कुछ आपको, बाज़ औक़ात बच्चे ऐसी चीज़ों में होते हैं जो हम जानते हैं कि लायानी है या बेफ़ायदा हैं,
تو بے شک اس سے بہت زیادہ انوالو نہ ہوں، لیکن اگر ہر وقت ہم ان کو یہ فیل کرائیں گے کہ ہمیں آپ کے موضوعات میں یا آپ کے کاموں میں یا آپ کے ٹاپکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں، تو بہرحال پھر جب آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی بات کو توجہ سے سنیں تو یہ کام پھر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ساری لغویات میں شامل ہو جائیں، لیکن ہر دفعہ یہ فیل کرانا بھی ضروری نہیں کہ ہم کچھ نہیں سن رہے یا ہم نہیں دیکھ رہے، کیونکہ بہرحال کمیونیکیشن ڈیولپ کرنے کے لیے کسی نہ کسی سطح پر آپ کو ہاں میں ہاں ملا کے ہی، کیونکہ دیکھیے ایک میچورٹی کے لیول کے بعد، ایک ایج کے بعد آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آتی ہیں، اس سے پہلے جب تک انسان ابھی عقل پختہ نہیں ہوئی ہوتی، چیزوں کی گہرائی کو اس طرح سے دیکھ نہیں پاتا۔ تو بہت بڑی حکمت ہے اس حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کس طرح سے کامن گراؤنڈز پہ بات کرتے تھے۔ سیدنا محمود بن ربی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈول سے منہ میں سے پانی لے کر میرے چہرے پر پھینکا، اور اس وقت میں 5 سال کا تھا، یعنی پیار سے کھیلنے کا ایک انداز ہے۔ سیدنا برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ آپ کے کاندھے مبارک پر تھے، اور آپ یہ فرما رہے تھے، اے اللہ مجھے اس سے محبت ہے، تو بھی اس سے محبت رکھ۔ یعنی بچوں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھنا، اور ان کے لیے اللہ کی محبت بھی مانگنا، جیسے ہم اپنے لیے تو مانگتے ہیں نا، بچوں کے لیے بھی مانگنا، یعنی خیر میں بچوں کو بھی شامل کرنا، جو خیر کی دعائیں ہم اپنے لیے کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے بھی کریں۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ ممبر پر بیان کر رہے تھے کہ میرے باپ نے مجھے ایک عطیہ دیا، تو عمرہ بن رواحہ نعمان کی والدہ نے کہا، جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنائیں میں راضی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، بے شک میں نے اپنے بیٹے کو جو عمرہ بن رواحہ سے ہیں، عمرہ بنت رواحہ سے ہیں، ایک عطیہ دیا، تو اللہ کے رسول اس نے مجھے کہا ہے کہ آپ کو پہلے اس پر گواہ بنا لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اسی جیسا عطیہ یعنی گفٹ تم نے اپنی تمام اولاد کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف قائم رکھو۔ کہتے ہیں چنانچہ وہ واپس ہوئے اور اپنا ہدیہ واپس لے لیا۔ بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے اس حدیث میں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جب وہ ایک اپنے بچوں میں سے، اپنی اولاد میں سے ایک بچے کو کوئی تحفہ دینے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ بنانے کی بات انہوں نے کی۔ گویا اگر آپ کسی کو کچھ دینا چاہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ مناسب یہ ہے کہ کسی کی گواہی ضروری ہے، تو گواہی یعنی کسی کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اور اگلی بہت امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ اپنے بچوں میں سے کسی ایک کو کچھ دیں تو پھر اس چیز کا دھیان رکھیں کہ باقی سب بچوں کو بھی محروم نہ رکھیں۔ خاص طور پر یہاں میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کریں جنس کے اعتبار سے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ لڑکوں کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے اور لڑکیوں کو یعنی برابری کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ ایک تو دیکھیں کہ وصیت کا معاملہ ہے یا وراثت کا معاملہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں خود ڈیفائن کر دی ہیں، حصے متعین کر دیے ہیں، اور بتا دیا ہے کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ کہ جو ذکر ہے، جو لڑکا ہے، اس کے لیے 2 حصے ہیں، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں، یہ بات الگ ہے اس سے۔ مگر جہاں تک تحفے کی بات ہے، دیکھیں جو وراثت ہے وہ تقسیم ہوتی ہے والد کے چلے جانے کے بعد، یعنی والدین کے، چاہے والد ہیں یا والدہ ہیں، جن کی بھی وراثت تقسیم ہونی ہے۔ وراثت بنتی ہی تب ہے جب مالک جو ہے وہ یعنی اس کی وفات کے بعد۔ مگر دنیا میں اگر آپ کسی کو کوئی بھی تحفہ دینے لگے ہیں اپنی اولاد میں سے، تو ضروری ہے کہ سب اولاد کو برابر برابر تقسیم کیا جائے۔ اس میں بہت بڑی حکمت بھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کسی ایک کو فوقیت دیتے ہیں، کچھ کیسز میں آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ والدین کیونکہ چھوٹے بچے کے ساتھ رہ جاتے ہیں تو جو ان کے پاس موجود ہوتا ہے ان کے نام کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ جو ہمارے پاس زیادہ عرصہ رہے گا، جو ہماری خدمت کرے گا، اس کے لیے یہ ہے۔ نہیں، بہت ہی حکمت کے ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نہیں جانتے، قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے کہ نفع میں تمہارے لیے کون زیادہ قریب ہے تمہارے، تم نہیں جانتے، اس لیے تحفہ دینے میں اپنی اولاد کے درمیان برابری کا حصہ رکھو۔
ना तो जिन्स के एतबार से फ़र्क करना चाहिए कि बेटों को दिया जाए और बेटियों को महरूम कर दिया जाए, और ना ही ये कि बेटियों को दे के बेटों को महरूम कर दिया जाए। कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि बाज़ औक़ात जो बेटियां हैं वो शफ़क़त में, खिदमत में ज़रा आगे निकल जाती हैं, कि मिजाज में भी थोड़ा फ़र्क होता है। बेटियां खुद ले लेती हैं प्यार, और बेटे थोड़े रिज़र्व तबीयत के भी होते हैं समटाइम। तो बहरहाल वालिदैन को अपने मर्तबे का लिहाज करते हुए अपनी तमाम औलाद के दरमियान मसावियाना अंदाज अपनाना चाहिए, बजाय इसके कि वो इस तरह के काम करें कि जिससे औलाद के दिल आपस में बुरे हो जाएं। अगर बच्चे अपने मुंह पे कुछ आपके मुंह पे नहीं भी कह रहे या महसूस नहीं भी करा रहे, तो ये जाहिर सी बात है कि बहरहाल दिल में वो इस बात को महसूस करते हैं। जहाँ बेटों को फ़ौक़ियत दी जाती है और बेटियों को छोटी छोटी चीज़ों में महरूम रखा जाता है, ख़ास तौर पे विरासत के मामले में उनको प्रेशराइज़ करना कि वो अपना हिस्सा बेटों के लिए छोड़ दें और भाइयों के नाम कर दें, वरना भाई जो हैं वो उनका ध्यान नहीं रखेंगे या छोड़ देंगे या दिस एंड दैट। सारी चीज़ें देखिए, अल्लाह ताला ने जो मरातिब रखे हैं या जो हिकमतें और मसलहतें रखी हैं, वो हम इंसानों के इल्म से बहुत बालातर हैं। बेहतर यह है कि शरीयत के मिजाज को समझा जाए और औलाद के दरमियान इस तरह का मामला न रखा जाए, क्योंकि इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्म करार दिया, और आपने कहा कि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनता। यानी अगर तुम सारे बेटों को नहीं दे रहे, ये साहबी घोड़ा देना चाहते थे अपने एक बेटे को, तो बाकी बेटों को कुछ नहीं दे रहे थे ना, बाकी औलाद को। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि देना है तो सबको दो, वरना किसी को ना दो। इसमें बड़ी हिकमत है। बाज़ औक़ात वालिदैन जिस बच्चे को इस तरह से फ़ौक़ियत देकर और दूसरों से बढ़ चढ़ कर दे रहे होते हैं, एक वक्त आता है कि वो बच्चा खुद उनके सामने गुस्ताखी करने लगता है, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। बहरहाल अल्लाह ताला के अहकाम में और शरीयत के उसूलों में वो हिकमत है जो हो सकता है कि ज़ाहिरन हमारे लिए, हमारे नफ्स के लिए थोड़ी मुश्किल हो, मगर उसी में खैर है। हुकूकुल इबाद के मामले में याद रखिए कि हुकूकुल इबाद का मामला ऐसा है कि जिससे हुकूकुल्लाह कंपनसेट नहीं करते जिसको। यानी अगर हमने बंदों के हुकूक में कमी की है, तो इबादात उसको, यानी इबादात से या इबादात करने से वो कमी पूरी नहीं होगी जब तक बंदे अपना हक हमसे लेना लेंगे। विरासत के मामले में भी हमें हदीस मिलती है ना, जिसका मफहूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ज़िंदगी में बहुत इबादत करता रहा, हज और उम्रे भी करता रहा, लेकिन जाते वक्त वो गलत नसीहत कर गया, उसकी आखिरत ख़राब हो गई। उसमें भी क्या है, औलाद का हक मारा जाता है ना, कि आप किसी को महरूम कर रहे हैं, किसी को ज़्यादा दे रहे हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि औलाद के दरमियान मसावियाना रवैया अपनाया जाए। चाहे कितने भी करीब के रिश्ते हों, अगर अल्लाह से डर कर मामला किया जाए तो बेहतर है। फिर इसी तरह से अगर हम हुकूकुल इबाद में, और ख़ास तौर पर उन रिश्तों में, जैसे पीछे अभी हमने हदीस पढ़ी ना कि हुस्न सलूक का ज़्यादा हकदार कौन है, वो जो पहले माँ है, फिर बाप है, और उसके बाद जो करीब है। इसको अगर हम जनरली देखें और तमाम हुकूकुल इबाद के मामले में रखें, तो बहुत दफ़ा हम जनरली अपने इर्द गिर्द लोगों के लिए जो हुकूक अदा करने की सोच रहे होते हैं, वो हम किसी न किसी मफाद के तहत अगर सोच रहे होते हैं, तो फिर उस चीज़ पे हम इस्तकामत इख्तियार नहीं कर सकते। अगर हम अल्लाह के इस कलाम को और इस हुक्म को सामने रखते हुए हुकूक अदा करें, कि अकरब फल अकरब, कि किस किस तरह से जो आपके करीब हैं। जैसे कल हमसायगी की बात हुई, तो बाज़ औक़ात रिश्तेदारों से ज़्यादा हमसायगी के हुकूक हैं जिनके साथ आप वक्त ज़्यादा बिता रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हुकूकुल इबाद का मामला है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपनी ख्वाहिश नफ्स के तहत खर्च करेंगे या फिर अल्लाह के हुक्म के तहत। क्योंकि याद रखिए कि एक मोमिन जो कुछ भी करता है, बहरहाल वो उसका अजर अल्लाह से चाहता है। तो अगर हम किसी इंसान से अजर नहीं चाह रहे कि हाँ फ़लाँ मेरी खिदमत कर रहा है तो मैं उसको दे दूँ, और फ़लाँ अगर किसी मजबूरी के लिए बाहर है तो क्योंकि अभी तो वो मेरे लिए कोई नाफ़े नहीं है, मैं इसको महरूम रखूँ। अगर अल्लाह के लिए हम कर रहे हैं तो बहरहाल हमें बराबरी के साथ ही चलना होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता करे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔